اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں تفسیر قرآن کے حوالے سے جو مسلسل ہمارے آپ حضرات سے گفتگو ہے، اس کا یہ تیسرا روز ہے اور مسلسل آپ حضرات کی توجہات اور محبتوں کے شکر گزار ہیں۔ سلسلہ گفتگو ہمارا اس منزل پہ ہے۔ کل آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ قرآن مجید کی جو سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ ترتیب تلاوت کے لحاظ سے کلام الہی کا جو سب سے پہلا سورہ ہے 114 سورتوں میں، وہ سورہ ہے سورہ مبارکہ الحمد۔ سورہ مبارکہ الحمد یہ مکی سورہ ہے، مکے میں نازل ہوا اور 7 آیات پہ مشتمل یہ سورہ ہے۔ سورہ میں کل 7 آیتیں ہیں اور مکی سورہ ہے۔ متعدد نام سے اس سورہ کو مفسرین نے یاد کیا ہے۔ اس سورہ کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورہ کو سورہ الحمد بھی، سورہ فاتحہ، سورہ ام الکتاب اور سبع مثانی کے نام سے بھی اسے یاد کیا جاتا ہے اور اس سورہ کو کہا جاتا ہے۔ سورہ مبارکہ الحمد کی کچھ خصوصیات ہے، کچھ امتیازات ہے کہ جو اس سورہ کے علاوہ کلام الہی کے کسی اور سورہ میں نہیں پائی جاتی۔ سب سے پہلی خصوصیت اور سب سے پہلا امتیاز اس سورہ کا یہ ہے کہ یہ سورہ پروردگار عالم نے بندوں کی زبان کے طور پہ اسے نازل کیا ہے۔ اگر میں عام لفظوں میں آپ کو سمجھا سکوں بات تو یہ ہے کہ پروردگار عالم اس سورہ میں اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ خدا سے گفتگو کیسے کی جاتی ہے، خدا سے مناجات کیسے کی جاتی ہے، یعنی وہ مناجات کا طریقہ، وہ دعا کا طریقہ ہمیں سورہ کے اندر بتا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا امتیاز اور سب سے بڑی خصوصیت ہے، اسلوب بیان، لب و لہجہ ہے سورہ مبارکہ الحمد کا۔ سورہ مبارکہ الحمد جس میں 7 آیتیں ہیں، 7 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے، اور میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی خصوصیت یہی ہے کہ اس میں یہ بندوں کی بطور زبان کے طور پر اسے نازل کیا گیا ہے اس سورہ کو۔ اور فاتحۃ الکتاب بھی اسے کہا جاتا ہے اور ام الکتاب بھی سورہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم کے لیے یہ سورہ انعام کے طور پر بھی نازل ہوا ہے، ایک اعزازی حیثیت رکھتا ہے پیغمبر اسلام کے لیے۔ خود بڑے مشہور راوی ہیں ہمارے یہاں پر جسے ہم حدیث قصہ کا راوی کہتے ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، کس سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم کی، نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے مجھ سے کہا کہ جابر کیا میں تمہیں وہ سورہ نہ بتاؤں کہ جو سورہ سب سے زیادہ افضل اور باعظمت سورہ ہے؟ تو جابر نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائے، آپ مجھے سورہ کی تعلیم دیں۔ تو حضور نے فرمایا وہ سورہ ہے ام الکتاب، سورہ الحمد، اور اس کے بعد کہا کہ اے جابر قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اللہ نے تورات، زبور، انجیل، یہاں تک کہ قرآن میں بھی ایسی صورت نازل نہیں کی جیسی سورہ الحمد ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں جناب جابر سے، اور پھر فرمایا کہ جو سورہ الحمد کی تلاوت کرے گا، سورہ الحمد کی ترت کرے گا، سورہ الحمد کو پڑھے گا تو پروردگار عالم اسے 2/3 قرآن کے ختم کرنے کا ثواب عطا کرے۔ یعنی اگر کوئی سورہ الحمد کی تلاوت کرتا ہے
تو گویا اسے ایک سورے کی تلاوت میں اتنا ثواب ملے گا جتنا 2/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب اسے ملے گا۔ اس کی وجہ بھی بیان کی گئی کہ شاید یہ کہا گیا ہے کہ سورہ الحمد کے اندر قرآن مجید کو اگر تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ قرآن کا اللہ سے متعلق ہے، ایک حصہ جو ہے قیامت اور معاد سے متعلق ہے، اور ایک حصے میں احکام شرعی اور تمام احکامات کا نفاذ اور احکام شریعہ کا بیان کیا گیا ہے۔ 2/3 کا ثواب اس لیے ہے کہ سورہ مبارکہ الحمد میں توحید کا تذکرہ بھی ہے اور قیامت کا تذکرہ بھی ہے، تو لہٰذا اسی حوالے سے کلام الہی کے سورہ ہے سورہ الحمد، جسے اگر کوئی تلاوت کرے تو 2/3 ختم قرآن کا ثواب اسے پروردگار عالم عطا کرے گا۔ اور فاتحۃ الکتاب اسے اس لیے کہا گیا اس لیے کہ آغاز ہو رہا ہے۔ فاتحۃ الکتاب کا مطلب ہے کتاب کا آغاز، کتاب کی شروعات، کتاب کی ابتدا، اور چونکہ کلام الہی کی اور قرآن مجید کی ابتدا اور قرآن کی شروعات اور قرآن کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے سورہ مبارکہ الحمد کے ذریعے، اسی لیے اسے فاتحۃ الکتاب کہا گیا۔ اب فاتحۃ الکتاب کے حوالے سے ایک نظریہ ہے عالم اسلام کا، ذرا سا توجہ سے سنیں ناظرین کرام اس بات کو جو میں عرض کرنے جا رہا۔ جتنے بھی ناظرین ہمارے ہیں، چاہے وہ مذہب شیعہ سے تعلق رکھتے ہیں، مذہب اہل سنت کوئی بھی ہے، وہ بغور سنیں کہ اس متفق علیہ ہے نا یہ بات کہ برادران اہل سنت جو ان کے مفسرین ان کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ اس سورہ کو فاتحۃ الکتاب کہا گیا، یعنی جس سے کتاب کا آغاز ہو۔ اب اس سے نظریہ ہے عالم اسلام کا، نظریہ یہ ہے کہ وہ نظریہ ہے جمع قرآن کا، یعنی قرآن جو ہے وہ جمع ہوا۔ ایک نظریہ ہے، قول یہ ہے حضور کی زندگی کے بعد، یعنی تقریباً دوسری خلافت کے دور میں یا تیسری خلافت کے دور کے اندر اس قرآن کو جمع کیا گیا۔ یہ قرآن منتشر تھا، پراگندہ تھا، اور اسے جمع کیا گیا دوسری خلافت میں یا تیسری خلافت کے اندر اس کو جمع کیا گیا۔ اب ایک بات میں آپ کی خدمت کا نظر ہے، بہت اچھی بات ہے، اسے محفوظ کیجیے گا، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ قرآن پورا قرآن معجز نما ہے، معجزہ ہے، ویسے ہی قرآن کی ترتیب بھی معجزہ ہے، جس کو ترتیب سے قرآن ہمارے سامنے موجود ہے۔ سورہ الحمد، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ نساء، اور جتنے بھی سورہ الحمد سے لے کے والناس تک جو ترتیب ہے قرآن کی، یہ ترتیب بھی ایک معجزہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی قرآن کا حافظ نہ ہو، اگر کسی کو قرآن حفظ نہ ہو، مثال کے طور پر اگر کسی کو سورہ رحمان یاد نہیں ہے، حفظ نہیں ہے، اور ہم کو سورہ رحمان کی آیت پڑھ کے کہیں کہ اس آیت کی ترتیب بتائیے کون سی آیت ہے، تو جسے سورہ رحمان یاد نہیں ہوگا وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ سورہ کی کون سی آیت ہے۔ تو لہٰذا جہاں پہ قرآن معجزہ و قرآن کی ترتیب بھی معجزہ ہے، اور قرآن کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلا سورہ سورہ الحمد ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب کہا گیا، کتاب کا آغاز، کتاب کا شروعات جسے۔ اب اگر نظریہ ہے کہ قرآن جمع کیا گیا حضور کی زندگی کے بعد دوسری خلافت میں، یا مشہور قول کی بنا پر تیسری خلافت کے اندر قرآن مجید کو جمع کیا گیا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید خود پیغمبر اکرم کی زندگی ہی میں ایسے ترتیب دے دیا گیا تھا جو ترتیب ہمارے سامنے قرآن مجید کی موجود ہے۔ اور علی بن ابراہیم کی روایت تفسیر الثقلین کا اگر میں آپ کا حوالہ دوں، اور اس میں روایت موجود ہے، اور علی بن ابراہیم کی روایت موجود ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور ایک بار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے حضور نے کہا کہ اے علی، یہ قرآن کے جو کاغذ کے ٹکڑوں، کاغذ کے پرزوں اور ریشمی ٹکڑوں پہ منتشر ہے اسے جمع کرو۔ تو مولا کائنات اس بزم سے مجلس سے اٹھے اور زرد ٹکڑوں پر علی نے اور قرآن کو جمع کیا اور اس پر مہر ثبت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ترتیب ہے جمع قرآن وہ حضور کی زندگی میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر برادران اہل سنت کے آگے گیا تو مستدرک کا ہے کہ یزید بن ثابت کی روایت موجود ہے یہی کہ مولا کائنات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی یہ قرآن جو پراگندہ ہے جو منتشر سے جمع کرو، تو مولا کائنات نے اس قرآن کو جمع کیا گیا۔ اور مذہب شیعہ خیر البریہ کے بڑے پائیدار عالم، بڑے جلیل القدر عالم ہمارے گزرے سید المرتضیٰ علیہ الرحمہ، ان کا بھی قول یہی ہے کہ حضور کی حیات طیبہ میں ہی یہ قرآن کی ترتیب وہی تھی جو اس وقت ہمارے سامنے قرآن موجود ہے۔ اب اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک قول یہ کہ یہ صاحب نہیں، حضور کی زندگی میں قرآن پراگندہ تھا، یہ قرآن منتشر تھا، یہ تیسری خلافت کے دور میں جمع ہوا، تو میں یہی کہنا چاہوں گا
کہ تیسرے خلافت کے دور کے لیے کہہ کر تیسرے خلافت کو جمع قرآن کا اعزاز دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی کہ اگر عام لفظوں میں کہا جائے تو یہ فضیلت سازی ہے، ایک اعزاز دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صاحب دیکھیں قرآن حضور کی زندگی کے اندر جمع نہیں تھا، لہذا تیسری خلافت کے اندر یہ قرآن جمع ہوا. ہاں یہ قطع نظر اس کے کہ یہ جو نظریہ آیا کہ تیسری خلافت میں قرآن جمع ہوا، اس کی وجہ یہی ہے کہ تیسری خلافت میں اعراب گزاری کے بارے میں ملتا ہے کہ چونکہ قرآن اعراب گزاری نہیں تھی تو اعراب گزاری شاید وہ تیسرے خلافت کے دور کے اندر اعراب گزاری کی گئی. تو جب اعراب گزاری مطلب زیر زبر پیش جو قرآن مجید کے جو نہیں ہوا کرتے تھے وہ قرآن کے اوپر لگائے گئے تاکہ قرأت کے اختلاف سے بچا جائے، تاکہ قرأت اس کی جو ہے وہ صحیح ہو سکے قرآن مجید کے. لہٰذا وہ اعراب گزاری ہوئی تو اس میں کہ وہ جمع ان کی خلافت کے دور کے اندر ہوا. یہ فضیلت سازی ہے، لیکن اعزاز دینے کی کوشش کی گئی ہے. اب یہ ایسا ہی ہے. مجھے ایک بات بتائیے آپ ناظرین کرام جو میری بات سن رہے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں کہ پیغمبر اسلام جو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر جو تشنا چھوڑ کے نہیں گیا، وہ اسلام کے جو ہمیں ناخن کاٹنے کا بھی طریقہ بتا کر گیا کہ ناخن کب کاٹے، کیسے کاٹے، اور حجامت کا طریقہ، ہر چیز، پانی پینے کا طریقہ، کھانا، ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی چیز پر ہمیں توجہ دلائی گئی. وہ حضور، وہ نبی قرآن کو چلا جائے اور قرآن کو منتشر چھوڑ کے چلا جائے، قرآن کو پراگندہ چھوڑ کے چلا جائے. کیا حضور کو نعوذ باللہ معلوم نہیں تھا کہ اگر قرآن منتشر رہا تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں قرآن کے کچھ اجزاء ضائع ہو جائے، بعد میں قرآن کے جو اجزاء ہیں وہ ختم ہو جائیں، وہ قرآن کے اندر نہ رہے. اللہ کا کلام کیونکہ جب حضور چلے گئے تو جبریل بھی پھر وحی کا سلسلہ بھی ختم ہے. اب قرآن جو اگر ایسے پراگندہ اسے چھوڑ کے چلا جائے منتشر، تو کیا قرآن کے اجزاء کے ختم ہونے کے خطرہ نہیں تھا؟ اور اگر کیا حضور کو نعوذ باللہ معلوم نہیں تھا کہ اگر قرآن کو انہوں نے منتشر چھوڑ دیا، اگر قرآن کو یکجا نہیں کیا گیا، اسے جمع نہیں کیا گیا، تو اس کے قرأت کے اندر بڑا اختلاف ہو جائے گا، اگر اس کے قرأت میں اس کو پڑھنے میں اختلاف ہو جائے گا کہ حضور، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے لوگوں نے کہا کہ حضور دنیا سے چلے گئے اور اپنے بعد دین اسلام کو لاوارث چھوڑ کر چلے گئے، آپ جسے چاہیے وارث بنا دیجئے. یعنی جنہوں نے یہ کہا کہ صاحب وہ جنہوں نے غدیر کا انکار کیا انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر حضور کی زندگی میں تو قرآن جمع ہی نہیں ہوا تھا، یہ تو صاحب دوسری تیسری خلافت کے اندر کبھی جمع ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور گئے دنیا سے تو دین کو لاوارث چھوڑ کے چلے گئے، آپ جسے چاہیے اس کا وارث بنا لیجیے. تو اسی طرح کے قرآن کو بھی لاوارث چھوڑ کے چلے گئے کہ قرآن منتشر ہے، اس کی ایک آیت کہیے، ایک سورہ کہیے، اور پراگندہ قرآن کو چھوڑ دیا گیا، تو اس کو قرآن مجید کو یکجا کر دیا گیا. نہیں، قرآن مجید حضور کی زندگی میں ایسے ترتیب شدہ تھا. اور ایک اگر میں دلیل اگر دوں، یہ ساری بات ہوئی کہ ہو سکتا ہے کہ میرے نظریات سے کوئی اتفاق رکھتا ہو، کوئی اتفاق نہ رکھتا ہو، اس نظریے سے کوئی متفق ہو، کوئی متفق نہ ہو، لیکن پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے جو متفق علیہ حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں نہ سنی شیعہ کا کوئی خلاف نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی حدیث موجود ہے اور علماء عامہ کی حدیث موجود ہے. بڑی مشہور حدیث ہے جسے ہم کہتے ہیں حدیث ثقلین. حدیث ثقلین کیا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین. لفظ کیا ہے؟ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. کیا مطلب کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ دو گرا قدر چیزیں کون سی ہے؟ کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اب ظاہر سی بات ہے کہ کتاب اگر کوئی سامنے موجود ہے تو جب ایک صورت کے اندر جمع ہے قرآن مجید کی کتاب ہے، کوئی کتاب ہم لے لیں تو اگر اس کے ایک جز کہیں ہو، ایک جز کہیں ہو، ایک حصہ کہیں ہو تو کیا اسے کتاب کہا جائے گا؟ بلکہ کتاب تو اسے کہا جائے گا کہ جو ایک جلد میں ایک جگہ پہ جمع ہوئی ہوئی چیز ہو. جیسے کتاب قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، یہ ایک جگہ پہ جمع ہے، جبھی تو اسے کتاب کہا جائے گا کہ کتاب ہے. لیکن اگر اس کتاب کو کئی جز ہو، ایک اس کا پیج کہیں پہ، ایک صفحہ کہیں پہ، ایک صفحہ کہیں ہو، تو کیا اسے کتاب کہا جائے گا؟ اسے کتاب نہیں کہا جائے گا. تو کتاب حضور کی جو لفظ استعمال کی حدیث میں وہ ہے کتاب اللہ. اور کتاب اللہ حدیث ثقلین یہ نہیں کہ صرف برادران جو اہل سنت کی یہاں نہیں ہے، صرف یہ تو شیعوں کی حدیث ہے، جی نہیں، برادران اہل سنت علماء عامہ کے یہاں بھی حدیث موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے. علماء عامہ اور علماء خاصہ متفق ہے اس حدیث کے اوپر کہ حضور نے فرمایا کہ میں دو گرا قدر چیزیں چھوڑ گیا، کتاب اللہ. تو لفظ کتاب اللہ اسی بات کی دلیل ہے کہ یہ جمع قرآن کا جو اعزاز دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بالکل جو ہے وہ سزاوار
نہیں ہیں. اور پھر فاتحۃ الکتاب، چلے ٹھیک ہے، ہم اگر مان لیں کہ صاحب حضور کی زندگی کے بعد جمع ہوا، تو جب حضور کی زندگی کے بعد جمع ہوا ہے قرآن، تو سورہ الحمد کو پھر فاتحہ کیسے کہا گیا؟ فاتحہ کا مطلب آغاز. پھر کیسے پتہ چلا کہ سورہ الحمد کے ذریعے سے جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے؟ کیسے ترتیب دے دی گئی؟ فاتحۃ الکتاب کا مطلب ہے کتاب کا آغاز، کتاب کا شروعات. سورہ الحمد کا فاتحۃ الکتاب ہونا ہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ قرآن حضور کی زندگی میں ہی ایسے ہی جمع تھا جیسے اب یہ ہمارے سامنے موجود ہے. اب ایک یہ کہ مولا کائنات ہے ہمارے امام کے پاس کتاب ہے، وہ لے کر آئیں گے. وہ دیکھیں شان نزول کی بات ہے کہ کتاب کا شان نزول، کتاب کے مصادیق، کلام الہی کی آیات کے مصادیق، کہ قرآن الہی کی آیت کون سی آیت کا کون مصداق ہے، اس کا شان نزول کیا ہے. اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اب جو تفسیر کی گئی ہے، وہ قرآن مجید کہے کہ قرآن کی بعض آیت بعد کی تفسیر کرتی ہے. تو آئے میں نے عرض کیا تھا کل آپ کی خدمت میں کہ تفسیر حدیث کے ذریعے سے بھی کی گئی ہے. کسی نے اساس حدیث پر رکھی، کسی نے تاریخ پہ، کسی نے توعی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کی جو قرآن مجید کی تفسیر کو کیا گیا ہے. تو یہ سورہ مبارکہ الحمد ہے کہ جسے فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب اس کو کہا گیا ہے. قرآن سورہ مبارکہ الحمد کو، اس کو پڑھنے کا ثواب اتنا کہ 2/3 قرآن اگر کوئی ختم کر لے. اور 7 آیتیں ہیں اس کے اندر، قرآن مجید کے اندر 7 آیتیں ہیں. اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں ظاہر سے بات تفسیر اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ پھر آنے والی گفتگو کے اندر ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے. اب اس میں ایک مسئلہ اور حل ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے سبع مثانی. سبع کے معنی 7. سبع مثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس لیے کہ اس میں 7 آیتیں ہیں سورہ میں، اور 2 مرتبہ یہ سورہ نازل ہوا ہے، اس لیے اسے سبع مثانی کہا کہ مکرر ہوا ہے، اور 7 آیتیں اس کے اندر ہے. 7 آیتیں ہیں. اب ایک مسئلہ اور حل ہو جائے گا کہ بسم اللہ جزء سورہ حمد ہے کہ نہیں، سورہ حمد کا جز ہے کہ نہیں. اگر ہم بسم اللہ کو جز نہ مانیں تو بسم اللہ کو اگر اس میں نکال دو تو پیچھے 6 آیت تو بچے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم اس کو سورہ حمد کا جز نہیں مانتے تو الحمدللہ رب العالمین 1 آیت، الرحمن الرحیم 2 آیت، مالک یوم الدین 3 آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین 4 آیت، اہدنا الصراط المستقیم 5 آیت، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 6 آیت. تو جب یہ اس میں 7 آیتیں ہیں، اس میں 6 تو 7 آیت کون سی ہے؟ اگر بسم اللہ کو ہم نکال دیں کہ سورہ الحمد کا جز نہیں ہے، اور آپ کے قرآن مجید میں پیغمبر کے لیے اعجاز کیا ہے؟ پیغمبر کے لیے اعجاز ہے تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. سورہ وار کے حجرات، سورہ وار کا ہجر کی آیت ہے، حجرات کی غالباً آیت ہے. کیا کہ ہم نے آپ کو قرآن عظیم اور سبع مثانی، سبع مثانی مطلب وہ 7 آیتیں جو دہرائی گئی ہیں. اب اس کو کہا جائے سورہ الحمد ہے اس سے مراد، سورہ الحمد اگر اس سے مراد ہے، اور اگر بسم اللہ کو آپ جز نہیں مانتے تو اس پر 7 آیتیں کم، تو 6 آیت رہ جاتی ہے. تو لہٰذا یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ الحمد کا جز مانا جائے گا تو پھر یہ 7 آیتیں اس کے اندر آئیں گے. اور یہ 7 سبع مثانی کا مصداق سورہ الحمد صحیح طور پہ اس کا مصداق جو ہے مانا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان ہے اور رحیم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا پروردہ ہے. الرحمن الرحیم مہربان ہے، رحیم ہے. رحمان اور رحیم کے بارے میں کل جب بسم اللہ کا ذکر ہوا تو بتایا جا چکا کہ ایک صفت عام ایک صفت خاص ہے. مالک یوم الدین جو یوم الدین کا یعنی یوم جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں نے عرض کیا نا کہ بندے کی زبان کے طور پر نازل ہوا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اب یہاں پہ ہمارے یہاں پہ جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم پہ قائم رکھ، اور جو علماء عامہ کا ترجمہ آپ جانتے ہیں کہ صراط مستقیم دکھا. ہمارے یہاں پہ ترجمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن رکھ، باقی قائم رکھ. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، تیرا وہ راستہ کہ جس پہ تیری نعمتیں ہیں. وہ راستہ نہیں کہ جس پہ تو نے ان لوگوں کا راستہ کہ جس پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، ان لوگوں کا راستہ نہیں جس پہ تیرا غضب ہے جو گمراہ ہے.
یعنی ہمیں اس راستے پہ باقی رکھ، اس راستے پہ قائم رکھ کہ جو راستے پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، جس پہ تیری نعمتیں ہیں، اس پہ نہیں جو گمراہوں کا راستہ ہے، ان پہ نہیں کہ جو جس راستے پہ تیرا غضب ہے. تو یہ بندے کے زبان کے طور پر نازل ہوا ہے. ہم پروردگار بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ سے بات کرنا تو کس طرح سے کی جاتی ہے، مناجات کرنا تو کس طرح سے کی جاتی ہے. اور سورہ الحمد پھر علماء شیعہ علماء اہل سنت متفق ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحہ، بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. یہ ہمارے یہاں بھی ہے اور برادران اہل سنت کے یہاں بھی ہے کہ نماز جو ہوگی وہ اسی کے ذریعے کی، اور اس لیے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے نا بندہ تو اسے معلوم ہے، اس لیے سورہ الحمد کو رکھا گیا، واجب قرار دیا گیا نماز میں پڑھنا. کیوں؟ تاکہ بندے کو مناجات کا توجہ، بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، کیسے گفتگو کرے اللہ سے اپنے بندہ، تو اس کو سورہ الحمد کے اندر بتایا گیا. تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور ہمیں صراط مستقیم گامزن. یہ ترجمہ میں نے آپ کو بتایا، اور اس ترجمے کو اس لیے بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس میں نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی. تو جب نماز پڑھے اور جب ہم حاضر ہو اللہ کی بارگاہ میں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم پتہ چلے سورہ کے بارے میں. تو سورہ الحمد فاتحۃ الکتاب، اس سے کتاب کا آغاز ہوا. اب اس کی تفسیر اور اس کی تھوڑا سا اس کے بارے میں بیان انشاءاللہ کل آپ حضرات کی خدمت میں اس کے بارے میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارا جو مہدی ٹی وی کا چینل ہے یوٹیوب پہ، اس پہ بھی آپ مجلس یہ تقریر جو ہمارے لیکچر ہیں جو بیانات دیکھ سکتے ہیں. اور مہدی ٹی وی کے حوالے سے فیس بک گروپ اس میں بھی، اور ہماری آئی ڈی پہ تو برانی لائیو پروگرام چل رہا ہے، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ حضرات سے اس سے متعلق کوئی سوالات ہیں، کوئی معلومات اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں کمنٹس باکس میں جا کے، واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی، کسی بھی طریقے سے انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں. یہ واٹس ایپ نمبر میں نے کل بھی آپ کو اس کیا تھا، پرسوں اس کیا تھا 8755136292 8755 13 62 92. یہ میرا ذاتی واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اپنا کوئی بھی سوال ہے اطمینان بخش جواب دینے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی. کسی بھی مطابق ماہ رمضان ہے تو عبادات کے مطابق، دعاؤں کے مطابق، قرآن کے مطابق، قرآن کا ہمارا ٹاپک ہمارا عنوان ہے، کوئی بھی سوال ہے آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ پھر آپ میرا سے گزارش ہے، یہ ہمارا پیغام ہے جو روز رہے گا، اسٹے ہوم، اسٹے سے گھر میں رہیے اور محفوظ رہیے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فقط والسلام ورحمۃ اللہ.